مولانا غلام رسول مینگل کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ ان کی والدہ کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. اللہم اغفرها وارحمها وتجاوز عنها وادخلها فی الفردوس الاعلی. حلقہ ابھی نہیں کرایا تھا کہ سائیکل کی ٹکر کی وجہ سے خون نکل آیا. کچھ نہیں، چوٹ بھی تمہیں لگی ہے تو سزا بھی تمہیں ملے گی. بھائی کچھ عقل بھی استعمال کیا کرنا. تمہیں چوٹ لگی، تمہارا خون نکلا، تم دم کیوں دو؟ یاسمین عمرے پہ آئی تھی، ICU میں ہے. اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائے، ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ اس طرح پرچی نہ لکھا کریں کہ یاسمین آئی، اس کا مطلب میرا یاسمین سے کوئی تعلق ہے. آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ فلاں آئی تھی تو آئی تھی، میں ایک بی بی آئی تھی، بس کیا ضرورت ہے کہ نام لیا جائے؟ اور پھر مولویوں کو پکڑنا تو بہت آسان ہوتا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے تو میں نے ایک دن کہا، میں نے کہا حضرت یہ مولویوں کو کیوں لوگ داغ لگے؟ انہوں نے فرمایا بیٹا داغ سب کو لگاتے ہیں، لیکن مولوی سفید چادر ہے، اس کا داغ ظاہر ہوتا ہے. باقی لوگوں کی چادر کالی ہے، اس کا داغ ظاہر ہی نہیں ہوتا. میرے بڑے بھائی محمد سلیمان کی اولاد نہیں ہے، اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے، اور ان کو کہیں کہ میاں بیوی دونوں سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں. طالب علم کو شاعری میں کون سی کتاب پڑھنی چاہیے؟ کوئی بھی نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ شاعری تو اللہ نے پیغمبر کے لیے پسند ہی نہیں کی. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. عمرے کے لیے حیض کو روکنے والی دوائی کھا لی، لیکن کبھی کبھی نشان لگتا ہے. پہلے آپ اپنے پورے دن پورے کریں ایام حیض کتنا ہے، اس کے بعد اگر داغ لگتا ہے تو کوئی بات نہیں. اگر شوہر بیرون ملک ہے اور رشتہ کرتے وقت اسی بات پر رشتہ ہوا ہو کہ شوہر بیوی کو ساتھ رکھے گا، پھر سال بھر بعد ساس کہے کہ اب پاکستان میں سسرال میں ہی رہنا، تو کیا اس مسئلے میں شوہر کی اطاعت کرو؟ شدید غصے کی حالت میں اگر بیوی اپنے شوہر کو کہے کہ آج سے تم میرے لیے بھائیوں جیسے ہو، تو اب وہ عورت کیا کرے؟ کچھ نہ کرے. عورت کے کہنے سے طلاق نہیں ہوتی، چاہے 100 طلاق دے. اگر عورت کے کہنے سے طلاق ہوتی نا تو سارے یتیم نظر آتے ہیں. اس لیے اللہ نے طلاق کا مسئلہ مرد کے ہاتھ میں رکھا ہے. میرے ماموں بڑی مشکل میں، اللہ ان کی مشکل آسان کرے. میرا دوست جدے میں فوت ہو گیا، اس کی بیوی جدے سے آئی کفن دفن کے لیے. اب وہ عمرہ کرنا چاہتی، ابھی عمرہ نہ کرے، عدت گزار کے پھر کرے. ایک شخص اپنے عزیز کو اپنی خوشی پر دعوت دیتا ہے، وہ اس کی خوشی میں شریک نہیں ہوتا، اس کی دعوت قبول نہیں کرتا تو نہ کرے. آپ کا کام تھا دعوت دینا، اب یہ تو نہیں کہ گھر میں جا کے پہنچاؤ.
طواف کے دوران اگر کمر کی تکلیف ہے اور گھٹنے کی تکلیف ہے، چند منٹ بیٹھ کے آرام کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ عمرے میں حلق کے بعد آپ سے فارغ ہو گئے، اب حجر اسود کو بوسہ دے سکتے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، عمرے زیادہ کروں یا طواف زیادہ کروں؟ طواف عمرے سے زیادہ افضل ہے۔ جتنی دیر میں آپ طواف کریں، عمرہ کریں گے، اتنی دیر طواف کرتے رہیں۔ مجھے پیشاب کی تکلیف رہتی ہے، لیکن نماز سے پہلے وضو کر دیتا ہوں، وہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے۔ ہمارا پیچھے خاندان جو ہے وہ بریلوی ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں جب مدینے جائیں تو مہندی لگا کے سنگار کر کے جائیں حضور کے روضے پر۔ کیوں؟ حضور کے روضے پر سنگار کا کیا تعلق ہے؟ کوئی شرم ہی تو کرو۔ اصل یہ اپنے لیے راستہ بناتے ہیں۔ جب یہ ہم کہیں گے کہ علماء کے پاس بھی مہندی شہندی لگا کے آیا کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنازے میں حنفی مسلک کے نزدیک سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، لیکن حنابلہ اور شوافی کے ہاں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے میرے عزیز کہ یہ سب سمجھنے کی باتیں ہیں، کیونکہ ایک حدیث ہے نا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو وہ اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہیں کہ بھی جنازہ بھی نماز فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، وہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کس نے کہا ہے کہ جنازہ نماز ہے، نہ اس میں رکوع ہے نہ سجود ہے، تو یہ کیسی نماز ہوئی؟ وہ نماز نہیں ہے، وہ دعا ہے، تو دعا بھی آپ دعا کریں، پھر فاتحہ کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے عمرہ ادا کر لیا ہے، حجر اسود کو خوشبو ہونے کی وجہ سے بوسہ نہیں دیا، اچھا کیا۔ اب احرام باندھ کر طواف کی نیت سے جائیں، یہ تم جاؤ، تمہارا کام جائے، میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ ایک ویڈیو میں ہم نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ آپ کی بیوی کے انتقال کو 35 سال ہو گئے، یہ غلط بات ہے۔ میری بیوی کو فوت ہوئے 10 سال ہوئے ہیں، 35 سال نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں تو پھر آپ دوسری شادی کیوں نہیں کرتے؟ آپ انتظام کرا دیں، میں تیار ہوں۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ یعنی مولوی شادی کرے تو ہنستے ہو، تم 2 کرو، 3 کرو تو کوئی بات نہیں۔ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، اہل حدیث عالم تھے، بہت بزرگ تھے، بڑی عمر تھی۔ وہ حج کے موقع پر اگر کوئی چٹ بھیجتا کہ جی میری لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، دعا کر دیں، تو وہ فرماتے کہ بھائی ایک کا انتظام تو ہو سکتا ہے، میں کر دیتا ہوں، باقی کے لیے دعا کروں گا۔ بڑے اچھے آدمی تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحم فرمائے۔ ایک عمرہ کر لیا ہے، اور کتنی عمریں کریں جتنی ہمت ہو۔ طواف زیادہ، ہاں طواف زیادہ۔ قاضی احسان احمد شیعہ آبادی کے شہر والوں سے آپ کے لیے سلام آئے ہیں، اللہ ان سب کو خوش رکھے کہ انہوں نے ہمیں اس نسبت سے یاد رکھا ہے۔ قاضی احسان احمد صاحب جو تھے بہت ہی خوبصورت بھی تھے اور خوبصورت انداز میں خطاب بھی فرماتے تھے۔ ایک دفعہ مرزا غلام نبی جانباز جو شاعر ختم نبوت تھا، وہ عطا اللہ شاہ بخاری کے پاس بیٹھا تھا، تو حضرت
قاضی احسان پھر اسی طرح رومال رکھتے تھے جیسے ہم شاہ جی رکھتے ہیں، اسی طرح زلفیں رکھتے تھے جیسے شاہ جی رکھتے ہیں، اسی طرح بولتے تھے جیسے شاہ جی بولتے تھے. تو کہنے لگا کہ شاہ جی اللہ نے شکر ہے کہ تمہیں کوئی بری عادت نہیں بننا ہے، قاضی احسان نے اور نقل بھی کل چھوڑنی تھی. بڑے بڑے لوگ تھے جی، بہت بڑے لوگ تھے. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. جو لوگ احرام کی عمرہ نہیں ہوتا ویسے چادر باندھتے تھے، وہ جانے ان کا اللہ جانے. اللہ کے نبی کا واسطہ نہیں دیا جاتا، اللہ کے نبی کے لیے وسیلہ مانگا جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ اذان کے بعد یہ دعا کیا کرے گا، اللہم آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد. یا اللہ ہمارے نبی کو مقام وسیلہ عطا فرما. وسیلہ ایک مقام ہے، وسیلے کا معنی یہ نہیں ہے جسے تم نے سمجھا ہوا ہے. مولانا اعظم طارق اور مولانا حق نواز، اللہ ان کی شہادتیں قبول فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. عبدالرؤوف انڈیا سے میرا بیٹا ہے، 10 سال عمر ہو گئی لیکن ابھی دانت نہیں آئے ہیں، اللہ شفا دے. ویسے بہرحال آج کل کے دور میں نئے لگا لیں. میرے دوست کا پاکستان میں مدرسہ ہے، سکول ہے، اس میں ایک مرزائی ٹیچر پڑھا رہا ہے، اس کو نکال دو. جو بھی مرزائی ہوگا نا لازماً بچوں پہ اثر کرے گا. قضاء عمری کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر نماز کے بعد نفل کے بجائے قضاء کی نیت سے نماز پڑھتے ہیں. حج میں تو طواف الوداع واجب ہے، نہ کرو تو دم پڑتی ہے. عمرے میں واجب نہیں ہے لیکن افضل ہے کہ کر کے جاؤ، کیونکہ موت و حیات کا تو کوئی پتہ نہیں. بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی عبادت کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے؟ خاوند سے پوچھ لو. ہم 10 آدمی اکٹھے کام کرتے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ 10 روپے دو 12 روپے لے لو، یہ غلط بات ہے. رفع دین جو کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں. اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا ہے مگر دونوں بچے دماغی طور پہ صحیح نہیں ہیں. اللہ ان کو شفا دے اور اللہ ان کو چلنے کے قابل بنائے. میرا نام رب نواز ہے، میرے 2 بچے معذور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے. کیا قیامت کے دن ایک عالم کی معلومات کا بھی وزن ہوگا؟ بھئی اعمال کا وزن ہوگا، عمل تولا جائے گا. لوگ جو ہیں وہ باہر کے ملکوں میں 2 سال لگاتے ہیں. اگر تبلیغی جماعت والے کہیں کہ بھی 1 مہینہ لگا دو تو کہتے ہیں یہ کہ دیکھو گھر سے ہمیں نکال رہا ہے 1 مہینے کے لیے. طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں، بس صرف خیال یہ ہو کہ اس کو ادب تو نہیں لگا ہوا. انسان اصلی اس وقت کہاں ملتی ہے؟ کسی عطار سے پوچھو، مجھے کیا بتائے. تنویر علی کے خاندان کو اللہ ہدایت دے، ان کے بچوں کو اللہ ہدایت دے. مولانا حسان معاویہ کی اولاد ہی اللہ ان کو اولاد دے. صفا مروہ اگر ہم کر رہے ہیں تو استلام کرنا چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہے. ورنہ صفا مروہ پہ کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں اور مروہ پہ کھڑے ہو. لیکن یہ اس وقت زمانے میں کعبہ نظر آتا تھا، اب تو نہیں نظر آتا، تو اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. استخارہ خود کرنا چاہیے، کسی اور سے نہیں.
میرے چھوٹے بھائی کو خون لگتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ والدہ بھی بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر عورت عمرے کے بعد اپنے بال خود کاٹ لے کوئی حرج نہیں۔ کہتا ہے جی کہ آپ میاں فیض بس کے زمانے میں بسم اللہ فیکٹری گئے تھے جلسے میں، اب بھی آئیں تو اللہ ہمیں موقع دیں انشاءاللہ۔ والدہ کے پاؤں میں تکلیف ہے، اللہ شفا دے۔ میرا نام قمر فریدی، اللہ آپ کی مشکلات آسان فرمائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ ایک عمرہ کر لیا ہے، اسی عمرے میں دوسرا عمرہ کریں، بالکل کریں، کوئی پلید تو نہیں ہو گیا نا۔ عائشہ طاہرہ للبنات کے نام سے ہم نے مدرسہ کھولا ہے، اللہ پاک برکت دے، اللہ آسانیاں پیدا کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء، الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الکشمیریین والفلسطینیین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم اید المسلمین بنصرک۔ یا اللہ فلسطین میں مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کی مدد فرما، یا اللہ اسرائیل پہ اپنا قہر نازل فرما، یا الہ العالمین کشمیر میں یا جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں اقلیت میں، یا اللہ ان کی مدد فرما اور نصرت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد